تھائی لینڈ جولائی 2017 بینکاک کے ایک لگژری ہوٹل کی لابی میں 3 انڈر کور آفیسرز بیٹھے تھے. کئی گھنٹوں سے اپنے ٹارگٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک 26 سالہ نوجوان ان کے سامنے آ بیٹھا. آفیسرز نے اسے دیکھا اور فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیا. یہ تو وہی شخص تھا جو ڈارک ویب کی دنیا کا سب سے بڑا کرمنل تھا. 12 جولائی نونتھابری تھائی لینڈ بینکاک کے ایک نارکوٹک سپریشن بیورو کے ڈیٹینشن سیل میں اسے 26 سالہ نوجوان کی لاش ملتی ہے. اور یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ 26 سال کی عمر میں $1 ملین امپائر کھڑا کرنے والا ایک بزنس مین تھا. اس کے پاس لگژری کارز تھیں، مینشنز تھے اور کروڑوں روپے کے بٹ کوائن والیٹس تھے. دنیا کی نظروں میں وہ ایک بزنس مین تھا لیکن اس کی اصل حقیقت کچھ اور ہی تھی. وہ شخص کون تھا اور اس نے اتنی کم عمر میں اتنا بڑا امپائر کیسے کھڑا کر لیا اور پھر اس کا اختتام ایک چھوٹے سے ڈیٹینشن سیل میں کیسے ہوا؟ الفا 02 کی کہانی کو سمجھنے سے پہلے روز البرشٹ کی کہانی اور ڈارک ویب کو سمجھنا ہوگا. ڈارک ویب کی کہانی شروع ہوتی ہے mid 1990 سے جب US نیول ریسرچ لیبارٹری ہائیلی سیکیور اینڈ سیکریٹو ریسرچ پر کام کر رہی تھی. تو اپنی ریسرچ سے متعلق انہوں نے ایک آن لائن کمیونیکیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے US ملٹری سائنٹسٹ نے انین راؤٹنگ کے نام سے ایک سسٹم ڈیولپ کیا. ایک ایسا سسٹم جس کے ذریعے ڈیٹا ملٹیپل لیئرز میں انکرپٹ ہوتا اور رینڈم سرورز کے تھرو راؤٹ ہوتا تاکہ یوزر کی لوکیشن اور آئیڈینٹی انٹریسیبل رہے. جلد ہی ریسرچرز نے ریئلائز کیا کہ انونیمٹی صرف ملٹری کے لیے نہیں بلکہ جرنلسٹ ایکٹیویسٹس کے لیے بھی یوزفل ہو سکتی ہے. ارلی 2000 میں US نیول ریسرچ لیب، ڈارپا اور پرائیویٹ ریسرچرز نے مل کر اس سسٹم کو ریفائن کیا اور ایک ایسا سیکیور براؤزر ڈیولپ کیا جو انین راؤٹنگ کا اپ گریڈڈ ورژن تھا اور پبلک کے لیے اویلیبل تھا اور اس کا نام تھا ٹور. جلد ہی ٹور جرنلسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور وسل بلوئرز کا ہب بن گیا کیونکہ وہاں نہ تو گورنمنٹ سینسرشپ تھی اور نہ ہی میس سرویلنس. چند سالوں میں بٹ کوائن جیسی کرپٹو کرنسیز مارکیٹ میں انٹر ہوتی ہیں. ڈیجیٹل کرنسی جس کا کوئی فٹ پرنٹ نہیں، کوئی ٹریس نہیں، اور پھر US سے تعلق رکھنے والے ایک فزسٹ روز البرشٹ کے ذہن میں ایک ایسا آئیڈیا آیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. فروری 2011 روز البرشٹ نے ٹور اور بٹ کوائن یعنی 2 انٹریسیبل پلیٹ فارمز کو ملا کر ایک ایسی ڈیجیٹل یونیورس بنا ڈالی جہاں ویپنز، میلویئر، ٹیررزم، کانٹریکٹ کلنگز، چائلڈ ٹریفکنگ اور یہاں تک کہ US اسٹیٹ کے سیکرٹس خریدنا اور بیچنا بہت آسان کر دیا. اور اس کا نام تھا سلک روڈ. سلک روڈ کے آنے کے بعد ڈارک ویب ایک ڈیجیٹل انڈر گراؤنڈ میں بدل گیا جہاں آپ ڈرگز خریدنے سے لے کر لوگوں کو مروانے تک سب کچھ 100% انونیمٹی کے ساتھ کر سکتے تھے. کلائنٹس اپنی ڈیمانڈز پبلش کرتے، بڈ لگاتے اور یہاں تک کہ ٹاسک مکمل ہونے پر بٹ کوائنز آپ کے والیٹ میں خود بخود ٹرانسفر ہو جاتے. یعنی اینڈ ٹو اینڈ سب کچھ انٹریسیبل تھا. روز البرشٹ کے لیے یہ صرف ایک ایکسپیریمنٹ تھا لیکن دنیا کے لیے یہ ایک ریولیوشن بن چکا تھا. لیکن پھر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سان فرانسسکو کی ایک پبلک لائبریری میں اسے اریسٹ کر لیا گیا جہاں وہ اپنے لیپ ٹاپ پر لاگڈ ان تھا اور اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ہی پل میں اس کی پوری دنیا ختم ہو جائے گی. یہ غلطی ایک فورم پوسٹ تھی جو ڈیلیٹ ہو چکی تھی لیکن اس کا ٹریس بچ گیا تھا. انویسٹیگیٹرز نے اس ٹریس کو فالو کیا اور وہ سیدھا ایک ای میل ایڈریس تک پہنچ گیا جو روز البرشٹ نے اپنے ریئل نام کے ساتھ رجسٹر کیا ہوا تھا. اور یہیں سے اس کی انونیمٹی ٹوٹنی شروع ہوئی. فیڈرل ایجنٹس نے پھر اس کی آن لائن ایکٹیویٹی، لاگ ان پیٹرنز اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو انالائز کیا اور آخرکار روز البرشٹ کو سان فرانسسکو کی ایک پبلک لائبریری میں اریسٹ کر لیا گیا اور یہیں سے سلک روڈ کی کہانی کا اختتام ہو گیا. سلک روڈ کے بند ہوتے ہی FBI کو لگا کہ ڈارک ویب کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صرف ایک اینڈنگ نہیں بلکہ ایک نئے اور زیادہ خطرناک سٹارٹ کا سگنل تھا. اور صرف 14 مہینوں کے اندر ہی ایک نئی ویب سائٹ نے جنم لیا جس کا نام تھا الفا وے جو پہلے سے زیادہ پاورفل تھی. اور یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے الیگزینڈر سیزس کی، آلسو نون ایز الفا 02. الفا بے جب سٹارٹ ہوئی تو یہاں صرف کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ملتی تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ بدل کر ڈرگز، میلویئر اور ویپنز تک پھیل گئی. مگر اس انلیگل دنیا کے اپنے ہی رولز تھے. نو چائلڈ پورنوگرافی، نو ہٹ مین فار ہائر. اس ویب سائٹ پر 3 لاکھ پروڈکٹس تھے، 40,000 سیلرز اور ہر سیل پر 2 سے 4% کا کمیشن ملتا تھا. یعنی 4 لاکھ سے زیادہ یوزرز اور ایونچولی $1 بلین سے زیادہ کی ٹرانزیکشنز. لوگ اسے ڈارک ویب کا ایمیزون کہنے لگے اور اسی پیسے نے الفا 02 کو صرف ملینئر نہیں بنایا بلکہ ایک 26 سال کا لڑکا الیگزینڈر سیزس ایک ڈارک ویب یونیورس امپائر کا فیس بن گیا. اتنا پیسہ آنے کے بعد ایلیکس نے ایک پوری پروفیشنل ٹیم کو ہائر کر لیا. ایک آپریشنز مینیجر جس کا نام ڈی اسنیک تھا اور یہاں تک کہ اپنا خود کا PR مینیجر بھی.
और एक इलीगल वेपन्स और ड्रग मार्केट प्लेस का अपना PR मैनेजर। एलेक्स अपना काम डिस्नी के हवाले करके खुद थाईलैंड में जाकर रहने लगा। मैंशंस, लग्जरी कार्स और करोड़ों के बिटकॉइन के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन टीम्स अल्फा-02 को ऑलरेडी ढूंढ रही थी। दिसंबर 2016 में एक टर्निंग पॉइंट आया और DAE एजेंट रॉबर्ट मिलर नामी शख्स को एक एनोनिमस ईमेल मिलती है जिस पर लिखा था थैंक यू। ये वो ईमेल थी जब लोग अल्फा-02 से या तो कोई चीज़ खरीदते थे या बेचते थे। DAE एजेंट को बहुत तलाश के बाद ही ईमेल मिली और यहीं से अल्फा-02 का जवाल शुरू हो गया। और ये ईमेल थी pimp91@hotmail.com। यही वो ईमेल थी जब पहली दफ़ा उन्हें अल्फा-02 तक ले गई। इस ईमेल को ट्रैक करते ही इन्वेस्टिगेटर्स को एलेक्स की एक तस्वीर मिली और पता चला कि वो 2009 में एक फ्रेंच सोशल मीडिया साइट स्काई रॉक पर भी एक्टिव था और एक डेटिंग प्रोफाइल मिली जहां पर उसका नाम ट्रॉय रेवेस्टेट लिखा हुआ था और आखिरकार उसका असल नाम सामने आ गया, अलेक्जेंडर सेजिस। जून 2017 इन्वेस्टिगेटर्स बैंकॉक के एक होटल की लॉबी में बैठे हुए थे कि अचानक एक पोर्शे रुकी एंड गेस व्हाट, इस पोर्शे से कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर सेजिस निकला। और यही वो लम्हा था जब DAE ने पहली दफ़ा अलेक्जेंडर सेजिस को अपनी आंखों से देखा था। कुछ हफ्तों बाद अचानक एक दिन एलेक्स के घर के गेट पे एक गाड़ी ने टक्कर मारी और आवाज़ सुनते ही एलेक्स बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया तो ऑफिसर्स ने उसे हर तरफ से घेर लिया। वो भाग नहीं रहा था, वो घर के अंदर अपने कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके घर के कंप्यूटर्स में अल्फाबे के वो तमाम पासवर्ड्स लॉगिन थे। अगर ऑफिसर्स 1 मिनट भी लेट हो जाते तो शायद अल्फा-02 तो पकड़ा जाता, लेकिन अल्फाबे बंद ना हो पाती। लेकिन ऐसा ना हुआ और अल्फाबे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन सवाल ये है कि अल्फाबे तो ख़त्म हो गई, लेकिन अल्फा-02? जुलाई 2017 पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और कुछ ही घंटों बाद वो अपने डिटेंशन सेल में मुर्दा मिला। अथॉरिटीज़ ने कहा खुदकुशी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कहानी आज भी ख़त्म नहीं हुई। सिल्क रोड तो बंद हो गई, अल्फाबे भी गिर गया, लेकिन इंटरनेट के अंधेरे कोनों में साइबर क्राइम और एक्सप्लॉयटेशन के नए तरीके आज भी मौजूद हैं। आज भी बच्चों को डार्क वेब पे खरीदा जाता है, बच्चों के रेप और टॉर्चर करके उनकी वीडियोस को बेचा जाता है। और शायद इसीलिए डार्क वेब की सबसे बड़ी मिस्ट्री अलेक्जेंडर सेजिस नहीं था, बल्कि ये है कि इंसान एनोनिमिटी मिलने पर कितनी दूर तक जा सकता है। डार्क वेब की असल हकीकत क्या है, ये हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारा YouTube चैनल लव्स मीडिया ऑफिशियल।